قلوب العارفین بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدأ ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات على محمد وآل محمد. ایام فاطمیہ ہیں اور یہ دن فاطمیہ کبریٰ کہلاتے ہیں. 3 تاریخیں ہیں جناب سیدہ سلام علیہ کی شہادت کی. ایک تاریخ کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یا وصال کے 40 دن بعد بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے، جو 8 ربیع الثانی بنتی ہے. سرور کائنات کی 28 صفر تو 8 ربیع الثانی جناب سیدہ کی شہادت 40 دن کی روایت کے مطابق، اور 75 دن کی روایت کے مطابق 13 جمادی الاولیٰ، اور 95 دن کی روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی. اور تینوں تاریخوں میں جو سب سے زیادہ اہمیت علماء نے دی ہے وہ 3 جمادی الثانی کو دی. مرحوم ناصر الملت نے بھی اسی 3 جمادی الثانی کی تاریخ کو زیادہ مستند اور معتبر سمجھا. میں اب ایام فاطمہ سے متعلق اتنا کچھ پڑھ چکا ہوں، اور سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پڑھے لیکن پڑھنے کے بعد وہ فوراً ہی آن لائن چلا جائے تو اس کے بعد دہرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع پیش کروں، تو میں نے بی بی کے خطبے کے ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے جہاں بی بی خود اپنا تعارف کروا رہی کہ طویل خطبہ ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جناب سیدہ کا یہ خطبہ حفظ کروایا اور تاکید کی ہے مومنین سے کہ اپنے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کرواؤ. ابن طاہر جو شیعہ علماء میں سے نہیں ہیں، انہوں نے اب سے 1150 برس پہلے 280 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس سے پہلے ان کی کتاب ہے بلاغات النساء. وہ کہتے ہیں کہ بہت سے مرد گزرے ہیں جو بہت فصیح و بلیغ ہیں، جن کا کلام سننے سے تعلق رکھتا ہے عربی میں، لیکن کہتے ہیں ان مردوں کی ٹکر کے خطبے کچھ خواتین نے بھی دیے ہیں.
ان کی فصاحت و بلاغت بھی اتنی عروج پہ ہے کہ ان کے اشعار کو پڑھا جائے تو آپ کو فصاحت و بلاغت نظر آئے گی، اور ان کے کلام کو سنا جائے، خطبے کو سنا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ جہاں انہوں نے تمام ان خواتین کے خطبوں کو لکھا کہ جن کو کہا جاتا ہے فصاحت و بلاغت میں اپنے معراج میں، تو وہاں سب سے زیادہ اہمیت دو خطبوں کو دی، ایک جناب سیدہ کے، ایک جناب زینب کے۔ کہ میرے بھائی جو بھی پیش کر رہے تھے اپنے شعر کے اندر اپنے انداز سے کہ جناب زینب بول رہی ہیں تو اذان بھی کہے گی کہ زینب بول رہی ہیں۔ اس زمانے میں جب جناب زینب کبریٰ نے سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا کوفے میں دربار عبید اللہ بن زیاد ملعون میں، تو اس وقت جناب امیر کے اصحاب میں سے ایک صحابی موجود تھے، حضرت عبداللہ مکفوف، جن کی ایک آنکھ میں تیر لگا تھا جمل میں اور دوسری آنکھ میں صفین میں، تو ان کی دونوں آنکھیں انہوں نے کھو دی تھی، شہید ہو گئی تھی مولا علی کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے۔ وہ بہت بڑے مجاہد تھے کہ ایک آنکھ جناب امیر کے دفاع میں جمل میں کھوئی، دوسری صفین میں، تیر لگا اس کے بعد پھر آنکھ ضائع ہو جاتی۔ تو حضرت عبداللہ مکفوف، ان کے یہاں بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں۔ اب وہ نابینا ہیں، جب انہوں نے خطبہ سنا جناب زینب کا تو ان کا مشہور جملہ ہے، نام ان کا نہیں لے جاتا لیکن جملہ ہر خطیب پیش کرتا ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کی شہادت کو تو 20 برس سے زیادہ گزر چکے، یہ مولا کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، یہ ہے 61 ہجری، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا؟ اب یہاں بہت بحثیں ہیں کہ لہجہ علی سے مراد کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اتنا روب تھا جناب زینب کی آواز میں جتنا جناب امیر کی آواز میں روب تھا، کہ اللہ نے اتنا روب دے دیا تھا تاکہ عبید اللہ بن زیاد کا جو دل ہے وہ خوف سے بھر جائے۔ کچھ اور علماء نے مختلف تفاسیر پیش کی ہیں، لیکن میرا ایک جو جی کرتا ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، اگر دل کو لگے تو بولیے گا، تو جناب خاتون جناب زینب کبریٰ سلام علیہ جب خطبہ دے رہی تھی، کہا تھا نا لہجہ علی میں خطاب کر رہی ہیں، تو جناب عبداللہ مکفوف کہنا یہ چاہ رہے تھے وہ جو نہج البلاغہ کا معیار تھا، یہ اس معیار کا خطبہ ہے، یعنی یہ لہجہ علی میں کوئی کلام کر رہا ہے، یعنی وہ فصاحت و بلاغت جو نہج البلاغہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو بی بی خطبہ دے رہی ہیں یہ سوائے علی کی پروردہ کے کوئی اور ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو سب نے کہا یہ زینب بنت علی۔ تو اب روایت میں ملتا یہی ہے، بہرحال مجھے اس کو پیش نہیں کرنا تھا تفصیل سے، کہ وہ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، کہا عبید اللہ ابن زیاد تیری اتنی جرت کہ تو علی کی بیٹیوں کو دربار میں لے آیا؟ تو فوراً عبید اللہ ابن زیاد نے کہا انہیں قتل کر دو۔ ان کے خاندان کے کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب انہیں جانے دیا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے اشارہ کیا اپنے کچھ لوگوں کو، ان کے گھر جا کے مار دو۔ تو بہرحال اب وہ گھر آئے، اور آنے کے بعد انہیں بھی اندازہ تھا عبید اللہ ابن زیاد ایک پست انسان ہے، ایک رذیل شخصیت کا مالک ہے، تو وہ جانتے تھے کہ کمینہ آدمی ہے تو یہ فوراً افراد بھیجے گا۔ فوراً اپنی بیٹی سے کہنے لگے، کہا بیٹی دروازے بند کر دو کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد اپنے افراد بھیجے گا۔ تو ایک مرتبہ ان کی بیٹی نے کہا بابا آج پہلی مرتبہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آکاش میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوتی، میں آپ کا دفاع کر پاتی، میں لڑتی۔ کہا بیٹی تم میرا بیٹا نہ بنو، میری آنکھیں بن جاؤ۔ میری آنکھیں نہیں ہیں، میرے بازو بوڑھے نہیں ہوئے، مجھے بس بتاتی رہنا حملہ کس طرف سے ہو رہا ہے۔ بس بتاتی رہنا حملہ کس طرف سے ہو رہا ہے، میں علی کا ماننے والا ہوں۔ انہوں نے تلوار کھینچی، کہا بابا دائیں طرف سے ایک دیوار سے آدمی پھلانگ کے آ رہا ہے۔ جناب عبداللہ مکفوف نے آنکھیں تو تھی نہیں، تو ایک مرتبہ محسوس کیا اب یہ قریب آ چکا، تلوار چلا اس کو سر اتار دیا۔ کہا بابا آپ کے الٹی طرف سے دوسری دیوار سے ایک اور آدمی آیا، ابھی بابا چھت سے مسلسل لڑتے رہے، پھر یہاں تک کہ سب نے مل کے حملہ کیا، پھر ان کو شہید کیا۔ لیکن
جو مجھے پیش کرنا تھا کہ کئی مرتبہ آپ سمجھتے ہیں یہ بیٹی ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اللہ نے اس بیٹی کی وجہ سے آپ کو کیا کیا چیزیں نوازی ہیں، ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ کیا کچھ نعمتیں دیتا۔ میں پہلی مرتبہ ممبر سے یہ بات پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ کہوں گا یہاں پہ، میری 5 بیٹیاں ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ہر دفعہ جب اللہ نے کوئی بیٹی دی تو وہ کچھ نہ کچھ میرے لیے لے کے آئی ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ یہ جو حبیب خدا نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، تو عزیزان گرامی کوئی نہ کوئی اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ یہاں جناب سیدہ کے اس خطبے کو ابن طاہر نے لکھا کہ خواتین کی فصاحت و بلاغت کی معراج دیکھنی ہو تو فاطمہ الزہرا کے خطبے کو دیکھو۔ تو بی بی کا خطبہ فصاحت و بلاغت کے اندر شاہکار ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے اور عربی جانتے ہوں تو آپ کو لطف آئے گا۔ اچھا، میں ایک ہمیشہ جملہ کہتا ہوں جب جناب زینب کا خطبہ پیش کرتا ہوں، البتہ وہاں کہتا ہوں، یہاں نہیں میں نے کبھی آج تک کہا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر گھر میں خدا نہ کرے ایک جنازہ رکھا ہو نا، تو میں نے خود دیکھا بڑے بڑے مردوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، انہیں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم جاتے ہیں نا بعض اوقات، کہتے مولانا آپ کو خود پتہ ہے کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں معلوم، جنازہ آپ لے جائیں، آپ کو غسل و کفن کروا دیجیے گا مولانا، جنازے میں آپ جہاں کہیں گے۔ یعنی لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا، کیوں؟ گھر میں جنازہ، اور اکثر بوڑھے افراد کا جنازہ ہوتا ہے پھر بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر کہیں پہ جوان 18 لاشیں پڑے ہوں اور جناب زینب کی زبان سے ایک لفظ شکوے کا نہ آئے، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، مصائب کا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی بی بی کی فضیلت ہے۔ اتنے لاشیں پڑے ہوں، خدا کی قسم جناب زینب نے شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سے کہا پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے ان تمام امتحانوں میں جتنی عزت ہمیں بخشی ہے، جتنی عظمت ہمیں عطا کی ہے، وہ کسی کو نہیں دی۔ اور پھر فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ ہم اہل بیت کی اس قربانی کو قبول فرما، کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی تیری بارگاہ میں۔ وہاں پہ بھی قربانی دینے کے بعد قبولیت کا درجہ مانگتی ہیں، اور پھر جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتی ہیں وہ تانا دیتا ہے کہ آپ، اللہ نے آپ کو، میں وقت لوں گا، کہ اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا۔ یہ عام طور سے بڑے بڑے مومن بھی ہوں نا، یہ مومنہ بھی ہوں، تو اس کی زبان سے شکوہ آنے لگتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر سخت آزمائش آئے نا تو لوگ کہتے میرا ہی بیٹا کیوں گیا، ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ہی بیٹے کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، لوگ شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ جناب زینب کو طنز کر کے کہتا ہے اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، تو اس نے پلٹ کے کہا آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں قاتل پہ؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، میں تو بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں۔ نہیں پہنچا سکا، یعنی وہ بھی سمجھ رہا تھا لعنت اسی کو مل رہی ہے، تبھی تو روک رہا تھا۔ اس وقت ایک مرتبہ اس نے دوبارہ تنزیہ جملہ کہا آپ نے کیسا پایا اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ جو کیا؟ بی بی نے کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ توحید کا، اب یہ میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں یہ اس جملے کو پیش کرنے کے لیے، اتنا بڑا صدمہ کسی کو نہیں مل سکتا جتنا جناب سیدہ سلام علیہ کو۔ 28 سفر کو جناب رسالت مآب کی رحلت، اول ربیع الاول کو دروازے کا واقعہ کہ بیعت لینے کے لیے آئے، اس کے بعد فدق چھینا کیا۔ اب یہ دن پہ دن گزر رہے ہیں اور بی بی کا صدمہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب بی بی ایک مرتبہ آتی ہیں دربار میں اپنا مطالبہ لے کے، اور اس میں اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیتی ہیں، پہلے توحید بیان کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی توحید پہ خطبہ پورے ہوش و حواس میں دیا جا سکتا، جذبات میں کبھی توحید پہ گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بی بی سمجھا یہ رہی ہیں دیکھو میں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، اب اگر میں کسی کو ملزم قرار دوں
کسی کے جرم کو پیش کروں تو یہ نہ سمجھنا جذبات سے بول رہی ہوں. اور فرمائے جانے کی نام پہلے پوری طرح اس توحید کی بحثوں کو پیش کیا. کہا کہ الحمدللہ الذی الہمنا، جس نے ہم پہ الہام کیا اس خدا کی تعریف. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَ، اس کا شکر جو اس نے ہم پہ نعمتیں نازل کی. نہیں ہے مجمع. بی بی فرماتی ہیں جو نعمتیں اس نے ہمیں محمد و آل محمد کو دی کسی کو نہیں دی. اور سننے والے جو تخت پہ بیٹھا ہے تجھے بھی وہ نعمتیں نہیں ملی جو ہمیں ملی ہے. بھئی انداز ہے کہ بھئی یہی انداز جناب سید سجاد نے بھی اپنایا. توجہ، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اعطینا ستن وفضلنا بسبعین، ہمیں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی، 7 فضیلتیں ہماری ہیں. او یزید یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تجھے نہیں، یہ فضائل ہمارے ہیں تیرے نہیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. تو کئی مرتبہ انداز ہوتا ہے، اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے کہ کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، اس کو نشاندہی نہیں کی جاتی، لیکن اس انداز سے فصاحت سے، اس انداز سے بلاغت سے کلام کیا جاتا ہے کہ بات پہنچ بھی جائے. اور یعنی جسے آپ اردو میں کہتے ہیں کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے. چلے میں اس کو عربی کے علماء موجود ہیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح. عربی فصاحت و بلاغت کا قانون یہ ہے کہ صراحت میں بات کرنے سے کنایے میں بات کرنا فصیح و بلیغ تر ہے. اب بی بی نے اسے کچھ کہا بھی نہیں اور کہہ بھی سب کچھ دیا. یہ ہماری فضیلت ہے. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ تمہیں عطا نہیں کی ہیں. اب مجمع بھی محسوس کر رہا ہے کہ واقعاً جو ان کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، جو آل محمد کی عظمت ہے وہ کسی کی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی وہاں پہ بی بی نے خطبہ دیا اور خطبے میں پھر اپنے بابا کا تعارف کروایا. اگر سننا پسند فرمائیں میں بی بی کے ان جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان جملوں سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے کہ کس ماحول میں بی بی خطبہ دے رہی ہیں. اور کل میں انشاءاللہ اگر ہو سکا تو پورا فدق کا مقدمہ پیش کرنے کے بعد وہاں پہ پیش کروں گا کہ بی بی کن الفاظ سے اپنا دفاع کر رہی ہیں، کہ جو ان کے اوپر ظلم ہوا اس میں بی بی کس طرح انداز سے پیش کر رہی ہیں. تو لیکن آج بی بی ایک مرتبہ ہم پیش کرتی ہیں، ہم کے بعد پھر اپنے بابا کا تعارف کرواتی ہیں، اور اپنے بابا کا تعارف اس انداز سے کرواتی ہیں. کہتی ہیں کہ پورے عرب میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا. میرے بابا نے اللہ نے میرے بابا کو بھیجا. وہ بابا یعنی تاریکی میں جو نور لائے وہ محمد مصطفیٰ تھے. بات پہنچ رہی جانے کی راہ. اس تاریکی میں ایک نور تھا، اس نور کا نام محمد مصطفیٰ تھا. عزیزان گرامی بی بی یہاں پہ ہر طرح سے ثابت کر رہی ہیں تاریکی میں نور. تم تاریکی تھے، محمد مصطفیٰ نور. اب یہاں پہ آئیے ذرا بی بی جو فصاحت کے ساتھ اپنی پیش کرتی ہیں، خاص طور سے شاید آپ کو لطف آئے. آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا علماء سے، شاید میری بھی کسی مجلس میں سنا ہو، لیکن آج سن لیجئے، اس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ عزیزان گرامی بی بی تعارف کرواتی ہیں. کہا تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم گمراہی میں تھے، میرے بابا نے ہدایت دی. تم تاریکی میں تھے، میرے بابا نے نور دیا. قرآن کو پہنچانے کا حق ادا کیا، اللہ کی آیات کی بہترین تلاوت کی، تمہیں واجبات سکھائیں. پھر ایک مرتبہ بتایا تمہیں نجس و پاک میں تمیز سکھائی. گرامی جناب سیدہ ہی کہہ سکتی ہیں صرف کہ تمہیں نجس پاک میں تمیز سکھائی کہ یہ شے نجس ہے، خبردار سے ہاتھ نہ لگانا، یہ پاک ہے. یہاں تک پھر بی بی فرماتی ہیں، کہا وہ جو بارش کا پانی گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا، گودال سمجھتے ہیں نا، گڑھا ہوتا ہے زمین کے اندر. تو آج کل تو سڑکیں بن گئی ہیں، پرانے زمانے میں جہاں سے لوگ گزرتے تھے نا، کیا ہوتا تھا کہ وہ سڑکیں نہیں تھیں تو گودال زمین میں گڑھے بن جاتے تھے.
تو گودال اسے کہتے ہیں. کیا وہ جو گودالوں میں پانی بارش کا جمع ہوتا تھا, گندلا پانی, مٹی والا پانی, جسے اونٹ پیتے تھے, بکریاں پیتی تھی, تم بھی وہیں سے پانی پی لیا کرتے تھے. میرے بابا نے تمہیں پاک پانی کی طرف رہنمائی کی. وہ بہت بڑا جملہ بی بی کا, کہ تمہیں تو پانی کے بھی تمیز نہیں تھی, یہ تو اونٹ اور بکریاں پانی پیتی ہیں, وہی پانی تم پیتے تھے. میرے بابا نے بتایا زمزم کیا ہے. میرے بابا نے کنویں کھود کے صاف پانی نکال کے دکھایا. یہاں تک ایک بہت بڑے سائنسدان نے یہ لکھا کتاب, اس وقت حوالہ میرے ذہن میں نہیں مجھے, کیونکہ ایک بہت بڑے جرنلسٹ نے BBC کے, انہوں نے یہ جملہ میرے ساتھ کسی ایک اس میں کہا, انہوں نے حوالہ دیا تھا, اس وقت ذہن میں نہیں. کہ ایک مغربی امریکی جرنلسٹ نے, ایک محقق نے کہا کہ 25 برس علی کیا کرتے رہے جب جنگوں میں حصہ نہیں لے رہے تھے, جب حکومت میں حصہ نہیں لے رہے تھے, کوئی عہدہ قبول نہیں کر رہے تھے خلفاء سے, تو کر کیا رہے تھے؟ کہاں عرب کی مری زمین کو, مری ہوئی زمین کو زندہ کرنا سکھا رہے تھے, احیاء المواد کر رہے تھے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. احیاء المواد, اسے عربی میں کہا جاتا ہے, علماء موجود ہے, یہ ہمارے فقہ کا باب ہے کہ بھئی یہ مردہ زمین ہے جو کسی کی ملکیت نہیں, کا جو اسے زندہ کرے گا زمین اس کی. تو اب عرب میں کیونکہ کچی زمین ایسی تھی کہ جہاں اس طرح کی نرم زمین تھی کہ جب کنواں کھودتے تھے تو کنواں رکتا نہیں تھا, مٹی اس کی گرتی چلی جاتی تھی تو کنواں نہیں بن پاتا تھا. تو جناب امیر نے ان عرب لوگوں کو کنواں کھودنا سکھایا, اور وہ جو کچی مٹی تھی جو رکتی نہیں تھی اسے روکنا سکھایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارے جو سیراب کی گئی زمینیں پانی سے, یہ جناب امیر علیہ السلام نے سکھایا. ہمارے ہاں اکثر یہی ہے, نام نہیں لکھا جاتا کہ یہ احسان کس نے کیا. جناب امیر کے احسانات کو کبھی لکھا نہیں گیا, لیکن اگر لکھا جائے تو جناب امیر نے صرف مسلمانوں پہ نہیں, انسانیت پہ سب سے زیادہ احسان کی. یہاں تک کہ مرحوم بہت بڑے ہمارے محقق ہیں, انتقال ہو گیا ان کا بھی نجف اشرف میں, محمد باقر شریف قرشی, شیخ محمد باقر شریف قرشی, بہت بڑے محقق, 20ویں 21ویں صدی کے سب سے بڑے جو محققین آتے ہیں نا, ان میں سے ایک نام ان کا, اور خاص طور سے تاریخ میں, تاریخ کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے. انہوں نے الحیات کے نام سے ائمہ کی سیرت لکھی, ہر امام کا حیات, حیات الامام الحسن, حیات الامام الحسن, یعنی سب کی تاریخ لکھی ہے. تو انہوں نے تقسیم بیت المال, توزیع بیت المال کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے, بہت سی چیزیں لکھی ہیں. میں ان کی کتاب دیکھ رہا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ میں سب سے زیادہ غلام آزاد کی ہیں جناب امیر علیہ السلام. میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا 1000. انہوں نے کہا نہیں, اس میں عشرہ گر گیا. توجہ, وہ محقق ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جس نے لکھا ہے اس میں عشرہ گر گیا. 10,000 یعنی جناب امیر نے 10,000 یا بلکہ ملین, مجھے نہیں بحث کہ کتنے, وہ کہتے ہیں کہ یہ 10,000 تھا, 10,000 سے زیادہ غلام صرف جناب امیر نے آزاد کیے. نہیں پہنچا پا رہا ہوں, کہ سب سے زیادہ غلام جناب امیر نے آزاد کیے, اور آپ کے بعد مولانا سجاد علیہ السلام نے. تو اب جناب سیدہ ان عرب لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ دیکھو تم ذہنی غلام تھے, تمہیں آزادی دی فکر کی تو میرے بابا نے, تمہیں نجس پاک میں تمیز سکھائے, تمہیں پانی کا. پھر ایک جملہ سنیے گا, ابھی بھی ایک مرتبہ مجمع سے مخاطب ہوتی ہیں, وہ جو صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا, مجمع صحابہ کا, کہا اے لوگو تم بھول گئے جب ذئاب العرب, ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو عربی میں, جب عرب کے سارے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے, تم بیٹھے رہتے تھے ایسے جیسے تمہارے سروں پہ پرندے, وہ میرے ابن عم تھے. جناب امیر کی طرف اشارہ, شوہر نہیں کہا, توجہ, کہ میرے چچا کے بیٹے تھے جو سارے عرب کے بھیڑیوں کا تنہا مقابلہ کرتے تھے. بات پہنچ رہی ہے جانے گرا, کہ تمام عرب کے بھیڑیوں کا میرے چچا کے بیٹے تھے, ابن عم, توجہ, سارے مجمع کی توجہ, کہ وہ میرے چچا کے بیٹے تھے, میرے چچا کے, جس پہ سیدہ بھی ناز کرے وہ ابو طالب ہے. وہ اللہ کہتی ہے علی, کہ نہیں ابن عم,
میرے چچا کے بیٹے، رسول خدا کے چچا ہے نا، تو جناب سیدہ بھی کہتی تھی کہ وہ میرے چچا کے بیٹے جنہوں نے تمام عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑا، ان کا مقابلہ کیا. صلاۃ علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ ہے نا جانے کرام. تو اب یہ عرب کے تمام بھیڑیوں کے مقابلے میں یہ جناب سیدہ تعارف کر، پہلے اپنے بابا کا تعارف کروایا، پھر جناب امیر کا تعارف کروایا. اگر بات پہنچ رہی، توحید کو بیان کیا، رسالت مآب کا تعارف کروایا، پھر جناب امیر کا تعارف کروایا. اب جب تعارف کروا چکی تو اب اپنا تعارف کرواتی ہیں. ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں. اعلموا انی، بے شک کہ میں فاطمہ ہوں. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. یہاں جناب سیدہ نہیں کہہ رہی کہ اعلموا کہ میں کون ہوں، بلکہ اپنا تعارف کرواتی ہے اپنے نام سے. اب تک تم نے اس منبر سے میرے بابا کی زبان سے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی لسان سے میرے فضائل سنے ہوں گے. وہ جو سب کچھ سنا کہ وہ فاطمہ یہ، فاطمہ یہ، فاطمہ یہ، وہ فاطمہ میں ہوں. اپنا تعارف کروا رہی ہیں. وہ جو میرے بابا نے فضیلت بیان کی تھی کہ ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ میں ہوں. یعنی جو کچھ میرے بابا فرما گئے وہ فاطمہ میں ہوں. انی فاطمہ، بے شک کہ وہ فاطمہ میں ہوں. و ابی محمد، میرے بابا محمد ہیں. توجہ بھائی، تمام کی تمام روایات میں کہ جو بھی امام آئے دنیا میں، جو بھی آدمی آتا ہے نا، وہ جب شہادت کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. توجہ. لیکن روایت میں ہے کہ جب جناب سیدہ دنیا میں آئیں تو آتے ہی سجدہ کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ابی رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور میرے بابا اللہ کے رسول ہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. میرے بابا، بھائی دنیا میں ایک ہی تو بی بی کو حق ہے جو یہ نہ کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، میرے بابا اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد بی بی نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ توبہ کی، جس کی میں نے بھی تلاوت کی ہے، شرف حاصل کیا، دوبارہ بھی تلاوت کروں گا. اس کے فوراً بعد ایک جملہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں ابی دون نسائکم، میرے بابا ہیں، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ابی دون نسائکم، صرف میرے بابا ہیں. بھئی یہاں پہ بہت سے عرب دان بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں بہت سے بڑے بڑے یہاں پہ ماہرین بیٹھے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ بڑے ادیب ہوں گے عربی زبان کے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. ابی دون نسائکم، ابونا نہیں کہا. ممنون ہوں، ممنون ہوں علماء کی محبت کا. یہ نہیں فرمایا ہمارے بابا، ہمارے نہیں کہا، میرے. میرا تب کہا جاتا جب کوئی شریک مال غیر نہ ہو. جب کوئی شریک مال غیر نہ ہو، کوئی اس میں غیر شریک ہی نہیں ہے، صرف میرے بابا ہیں، ہمارے نہیں. توجہ بھئی، اور بیٹیاں ہوتی تو بی بی حق یہ تھا، عدالت یہ تھی، انہیں بھی شامل کرتی. لیکن بی بی فرما رہی ہیں جب ہے ہی نہیں کسی کے بابا، تو ابی دون نسائکم، میرے بابا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. وہ سب سننے والے بھی عرب تھے، وہاں عجم نہیں بیٹھے تھے سوائے اکا دکا کے، بہت کم تھے، اکثریت عربوں کی تھی. اب جب بی بی نے فرمایا تھا ابی دون نسائکم، میرے بابا، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں ہے، تو کسی نے پلٹ کے نہیں کہا نہیں، کچھ اور بیوی ہیں ان کے بھی بابا ہیں. اس کا مطلب ہے ان سب کو بھی پتا تھا، صرف انہی کے بابا ہیں. نہیں تو پلٹ کے کہتے تھے کہ کوئی ذوالنورین بیٹھا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. حضرت گرامی وہاں پہ بولنے والے بیٹھے تھے، انتظار میں تھے کہ ہم یہاں پہ اعتراض کریں. کسی کا اعتراض نہ کرنا بتا رہا ہے کہ سب کو معلوم تھا صرف انہی کے بابا.
تو عزیزان گرامی جناب سیدہ نے کہا عابدون نساءکم. یہاں پہ اس جگہ اس مقام پہ جناب سیدہ اپنا تعارف کروا رہی ہیں. اب میں تعارف کو پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے انداز سے. تو اب بی بی فرماتی ہیں کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ، وہ ابی محمد میرے بابا محمد مصطفیٰ. اور پھر فوراً فرماتی ہیں اقول عودا و بدءا، جو کچھ شروع سے آخر تک کہوں گی اس میں کنٹرڈکشن تضاد نہیں پاؤ گے. نہیں ہے مجمع بھئی، یہ چند افراد کا پہنچنا میرے لیے کافی نہیں ہے، سارے مجمع کے لیے پڑھ رہا ہوں، توجہ ہو سب کی. عزیزان گرامی بی بی فرماتی ہیں اقول عودا و بدءا، یہاں پہ فرماتی ہیں اول سے آخر تک جو کچھ کہوں گی کہیں کنٹرڈکشن نہیں ہوگا. میں بھی فارسی کا ترجمہ بھی دیکھ رہا تھا، سب نے یہی ترجمہ کیا، ایرانی علماء نے بھی یہی ترجمہ کیا، اول سے آخر تک کنٹرڈکشن نہیں پاؤ گے. یہ صرف معصوم کی علامت ہے. بات پہنچ گئی جانے گرا. بھئی عزیزان گرامی یہ قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہوں تاکہ جو افراد ابھی تک نہیں پہنچے وہ بھی پہنچ جائیں. کہ میرے علماء کرام سے مجھے دعا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، بڑے بڑے بزرگ یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے. لیکن کیونکہ اللہ کے پاس سے آیا ہے قرآن تو اس میں اختلاف نہیں پاؤ گے. تو غلطی گنہگار سے ہوتی ہے، غیر معصوم سے ہوتی ہے، یا اللہ سے خطا نہیں ہوتی یا پھر معصوم سے خطا نہیں ہوتی. بی بی کا یہ کہنا اقول عودا و بدءا، میں اول سے آخر تک جو کہوں گی کہیں تضاد نہیں ہوگا، یعنی میں معصومہ ہوں، میرا اوروں سے مقابلہ نہ کرنا، اور ہے میں ہوں. تو بی بی فرما رہی ہیں اول سے آخر تک جو کلام پیش کروں گی کہیں کنٹرڈکشن نہیں ہوگا، کہیں تضاد نہیں ہوگا. اقول عودا و بدءا، یہ جملے میں نے پہلے نہیں پیش کیے ہیں، یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. میں خطبہ پڑھا ہے لیکن یہ سارے کے سارے استدلالات یہاں پیش کر رہا ہوں. تو اقول عودا و بدءا، اول سے آخر میرے کلام میں کہیں تضاد نہیں ہوگا. طویل خطبہ دینا. عزیزان گرامی انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ کرتا رہتا ہے. جب پریشان ہوتا ہے کہتے ہیں میں انڈر پریشر تھا، میں اس لیے جو کچھ کہہ گیا اول سے آخر تک. اور اگر کوئی انڈر پریشر ہو اور کلام میں کوئی کنٹرڈکشن نہ ہو تو وہ صرف عصمت پہ نہیں، عصمت کبریٰ کے درجے پہ ہے. پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. بھئی بڑے بڑے مرد خطا کر جاتے ہیں، انڈر پریشر انسان سے غلطیاں ہونے لگتی ہیں. توجہ، ایک دلیل پیش کر رہا ہوں. میں یقین مانیے اس انداز سے میں نے کہیں نہیں پڑھا. یہ ایام فاطمیہ کا خطبہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں جانتا ہوں یہاں پہ تمام اہل علم موجود ہیں، بڑی محنت سے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی جناب امیر کے سر میں ضربت لگی تھی، سر میں ضربت لگی تھی، ایسا ہی ہے؟ علماء موجود ہے، پوچھ لیجئے گا. عبد الرحمن ابن ملجم نے گردن کاٹنا چاہی لیکن شیر خدا کا خوف اتنا تھا کہ تلوار گردن پہ نہیں لگی، خوف میں ہاتھ کانپ رہے تھے، سر میں ضربت لگی. تو ایک جہاں پہ خندق میں ضربت لگی تھی نا مولا کے سر میں، اسی مقام پہ ضربت لگی. جیسے ضربت لگی تو ایک مرتبہ جناب امیر کو گھر لے گئے. اگلے دن جناب امیر 19ویں کو ضربت لگی، 21ویں کو شہادت، 20 کو اتنا خون بہ چکا. جب لوگ ملنے آئے تو مولا نے کہا سلونی سلونی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جب ضربت لگی تو مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. مولا فرما یہ رہے دیکھو سر میں ضربت لگی ہے، عقل زائل نہیں ہوئی. جو معصوم و عقل زائل نہیں ہوتی. اور اگر کوئی معصوم کی عقل پہ شک کرے نہیں ہے مجمع تو سمجھ لو شیطان ہے، کہ کہے کہ بھئی یہ معاذ اللہ ہذیان بکر. عزیزان کرام ان ھذا الرجل، اگر کوئی کہہ دے نا کہ بھئی یہ معاذ اللہ ہذیان کہہ رہے ہیں تو اب رسول خدا کے نائب ہیں. کہ دیکھو نائب ہو کے سر میں ضربت ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب نائب ایسا سوچو نبی کیسے ہوں گے؟ ان کے سر میں ضربت نہیں تھی تو کیسے ممکن ہے کہ وہ عقل زائل ہو جائے. جناب خاتون جنت فرما رہی ہیں دیکھو اتنا پریشر ہے
صنف نازک سے ہوں، پردہ دار ہوں، درباروں میں نہیں آئی، بازاروں میں نہیں آئی، پہلی بار آئی ہوں، اقول عودم و بدا، جو کچھ کہوں گی کہیں کنٹرڈکشن نہیں ہوگا۔ یہ بی بی کہہ نہیں رہی، سنا نہیں رہی، میرا عقیدہ یہ بی بی چیلنج دے رہی ہیں۔ اتنا طویل خطبہ دے رہی ہوں، گھنٹہ کھڑا رہوں گی، اتنی دیر جو خطبہ دوں تم سننے کے بعد بتاؤ کہیں کنٹرڈکشن ہو تو چیلنج کرو۔ یہ بی بی میرا انداز، یہ میرا خیال، یہ بی بی چیلنج، اقول عودم ابدا، دیکھ لو میرے کلام میں کہیں کنٹرڈکشن نہیں ہوگا، جو کہوں گی بالکل صحیح کہوں گی۔ پھر اسی کے فوراً بعد ایک اور جملہ کہتی ہیں، اقول عودم ابدا ولا اقول ما اقول غلطا، اور جو کچھ میں کہتی ہوں اس میں کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کہتی۔ اسی جملے کی وضاحت میں فرما رہی ہیں، میں غلط بات نہیں کہتی۔ ولا افعل ما افعل شططا، شطط کہتے ہیں گناہ کو یا بےہودہ چیزوں کو، یعنی جب انسان کوئی کام راہ سے ہٹا ہوا کرے تو بی بی فرماتی ہیں نہ صرف میرے کلام میں توازن ہے، نہ صرف کلام میں عصمت ہے، میرے کردار میں عصمت ہے۔ ولا افعل ما افعل شططا، تم مجھ سے کبھی بھی گناہ نہیں دیکھو گے، لغزش نہیں دیکھو گے، خطا نہیں دیکھو گے، جو کہوں گی اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہوگا، اور جو کچھ کروں گی اس میں خطا اور لغزش نہیں ہوگی۔ تو بی بی اپنے تعارف میں خود فرما رہی ہیں میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں عام بی بی نہیں ہوں۔ بی بی اپنا تعارف خود کروا رہی ہیں، میرے بابا۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میرے بابا عزیز علیکم عنتم، یعنی اس انداز سے کہتی ہیں عزت والے میرے بابا۔ عجیب انداز ہے بی بی کا، عزیز علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دیکھیں حریص علیکم یعنی یہ معنی ہے کہ جو انسان چاہے ہر آدمی کو ہدایت مل جائے، ہر آدمی بخشا جائے۔ بی بی فرماتی ہیں وہ عزت دار میرے بابا جو چاہتے تھے ہر آدمی کو ہدایت مل جائے، میں اس محمد کی بیٹی ہوں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اللہ کی نے قرآن میں آیت نازل کی نا، یہ آیت کی بھی نے تلاوت کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھیں اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف الرحیم کہا، قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، بڑی ذمہ داری سے پڑھو، علماء موجود ہیں۔ اللہ نے اپنے ناموں میں سے نام بتائے نا تو کہا وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا کا تعارف کروایا تو کہا یہ رحیم بھی ہے۔ نہیں لوگ بھئی وہ رحیم ہے، وہ خالق بھی ہے رسول خدا کا، وہ جانتا ہے نا دل کی کیفیت کیا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ علماء نے جیسے امام رضا کے القاب میں سے ہے امام الرؤوف، امام الرؤوف، جب آپ جائیں گے زیارت پڑھیں گے امام رضا علیہ السلام کی تو امام الرؤوف، تو رؤوف رأفت سے ہے، رقیق القلب، جو نرم دل ہو، جو کسی کی پریشانی کو برداشت نہ کرتا، اسے کہا جاتا ہے رؤوف۔ اللہ نے اپنا نام بتایا، میں جب کسی کو پریشان دیکھوں تو اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ جب اپنے حبیب کا تعارف کروایا کہ میرا حبیب بھی اگر کسی کو پریشانی میں دیکھے تو رہا نہیں جاتا۔ بی بی نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی کہ تمہیں مصیبتوں میں دیکھ کے میرے بابا نے ہدایت دی تھی، یعنی مفہوم یہ سمجھا رہی ہیں کہ اگر تم آج ہمیں مصیبتوں میں ڈالو تو سمجھ لو احسان فراموش ہو۔ اگر آج تم ہمیں پریشانی میں ڈال رہے ہو تو تم بھول رہے ہو کہ میرے بابا نے کیا کیا احسان کیے۔ میں نے بہت معذرت، یہ بہت پیچیدہ کر دیا اس کو، بہت ایک علمی موضوع، مجھے نہیں معلوم پہنچا پا رہا ہوں بات یا نہیں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ توجہ فرمائے جانے کی نا، بی بی اپنا تعارف فرما رہی ہیں۔ میں اب ذرا ایک اور انداز سے رسول خدا کی زبانی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جناب سیدہ کا تعارف کیسے کروایا۔ کبھی جناب رسالت میں آپ تعظیماً کھڑے ہو گئے، اس کو بھی پیش کروں گا، اور کبھی انداز یہ ہے کہ صحابیات کا مجمع ہے، جیسے صحابہ مرد ہیں، صحابیات خواتین، صحابیات کا مجمع ہے، جناب رسالت میں آپ نے جناب سیدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ میری ہاذہی فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، ہاذہی مؤنث ہے، ہاذا مذکر ہے، توجہ، ہاذہی فاطمہ، من عرفہا فقد عرفہا، جو انہیں جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا آؤ میں تعارف کروا دوں، ہاذہی فاطمہ۔
میں بہت سوچا کرتا تھا یہ رسالت میں آپ نے ہاتھ پکڑ کے تعارف کیوں کروایا؟ تو میری نگاہوں میں غدیر آ گیا، وہاں کسی مرد کا ہاتھ پکڑ کے تعارف کروایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آج کسی بی بی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہذہ فاطمہ، وہاں مرد کا تعارف کروایا تھا کہ وہ مولا، یہاں بی بی کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ بھی ولایت کی مالکہ، یہ مولات ہے، یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ ولایت کی مالکہ، یہ ولایت رکھنے والی بی بی۔ اب علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے تمام مجمع کی دوبارہ توجہ چاہیے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر ولی اللہ الاعظم ہے، اللہ کے جتنے بھی ولایت رکھنے والے ہیں ان میں سب سے بڑے ولایت رکھنے والے ولی علی، توجہ، ولی اللہ الاعظم۔ اب جناب سیدہ نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں نہ امام، لیکن معصومہ ہیں اور ولایت رکھتی ہیں، ولایت رکھتی ہیں، اور ولیت اللہ العظمی جناب فاطمہ الزہرا، ولیت اللہ جو ولایت رکھنے والی سب سے باعظمت بی بی ہیں وہ جناب سیدہ، کیونکہ حدیث ہے رسول اکرم کی، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، کنز العمال سے بھی ہے، ہمارے ہاں شیخ صدوق نے بھی لکھی، اور بڑے بڑے شیعہ سنی تمام علماء نے اس حدیث کو، تمام نہیں یعنی اکثر علماء نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اور وہ حدیث ہے کہ مختلف الفاظ سے آئی ہے کہ لیکن چاروں بیویوں کا نام ایک ہی ہے، نام سب نے یہی لکھے کہ ان خیر النساء اربع، سب سے جو باافضل خواتین ہیں وہ چار ہیں، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد، یہ رسول خدا نے تعارف کروایا۔ اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیغمبر اسلام نے جب چار نام بتایا کہ سب سے جو دنیا کی افضل خواتین ہیں وہ یہ چار، کہ اس کے آخر میں کہا وآخرہن افضلہن، جو ان میں چوتھی ہے وہ چاروں میں افضل، یعنی جناب سیدہ ان چاروں میں بھی افضل ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب افضل ترین بی بی جناب سیدہ ہیں تو پھر سب سے بڑی اللہ کی ولیہ جناب سیدہ، کہ ان سے زیادہ کوئی بھی بی بی باعظمت نہیں، تو ان سے زیادہ کوئی ولایت بھی نہیں رکھتا۔ اب دلیل کیا ہے کہ ولیہ ہیں؟ اگر سننا پسند فرمائیں گے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑا وقت اور۔ دلیل کیا ہے کہ ولایت رکھنے والی بی بی۔ تو عزیزان گرامی، اب ہمارے جو 12 امام ہیں وہ حجت خدا، وہ منصوص من اللہ، ہمارا عقیدہ یہی کہ وہ منصوص من اللہ ہیں، وہ حجت خدا ہیں، وہ عصمت کبریٰ پہ ہیں، وہ سب کے سب ولایت رکھتے ہیں، ولایت مطلقہ رکھتے۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر امام کہیں اور وہ بھی 11ویں امام کہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم 11 امام لوگوں پہ اللہ کی حجت ہے، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہے۔ یہ مرحوم آیت اللہ سید عبد الحسین طیب الموسوی نے اپنی تفسیر اطیب البیان میں نقل فرمائی ہے۔ میں نے 100 سے زیادہ تفاسیر دیکھی ہوں گی، جو مجھے سب سے زیادہ تفاسیر پسند ہیں ان میں سے ایک تفسیر یہ تفسیر اطیب البیان، 14 جلدوں پہ ہے، بہت انہوں نے محنت کر کے تفسیر لکھی ہے 14 جلدوں میں اطیب البیان۔ روائی بحثیں بھی، کلامی بحثیں بھی انہوں نے حل کی ہیں، جہاں جہاں پیچیدہ بحثیں ہوتی ہیں جو حل نہیں ہوتی وہ آپ وہاں پہ دیکھیں۔ یا علامہ طباطبائی، انہوں نے تو شاہکار کیا، انہوں نے جتنے شبہات تھے ان کے جوابات دیے، اور انہوں نے بھی جو شبہات اور ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں کلامی بحثوں کے۔ تو انہوں نے حل کیا اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث 11ویں امام سے، کہ امام فرماتے ہیں ہم لوگوں پہ اللہ کی حجت اور ہماری دادی زہرا ہم پہ حجت، اگر ولایت نہ رکھتی ہو تو پھر اماموں پہ حجت کیسے؟ معصومہ بھی ہیں، ولایت بھی رکھتی۔ عزیزان گرامی، اب میں پیش کر رہا ہوں ایک آخری مرحلہ، ایک آخری پہلو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا، 3 مجالس ہیں یہ۔ تو اب جناب سرور کائنات جب ہجرت کر رہے تھے نا مکے سے مدینے، تو آپ نے جناب امیر کو بلایا اور فرمایا کہ یا علی، آج رات اللہ نے مجھے حکم دیا میں ہجرت کر جاؤں، آپ میرے بستر پہ سو جائیے گا،
تو مورخین نے یہی لکھا، جناب امیر نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو فوراً سجدہ شکر میں گر گئے. کہتے ہیں تاریخ اسلام میں سب سے پہلا سجدہ شکر جناب امیر بجا لائے. اسلام کی تاریخ میں پہلا. پروردگارہ تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ تیرے رسول کے بستر پہ سوں، ان کی جان کو بچاؤں. تو اب یہ سوال جو ہے وہ سوال نہیں ہے بلکہ اپنا تعارف ہے، میں کون ہوں جو رسالت کے. تو جانے کے وہاں پہ جناب سرور کائنات کا، یا علی کچھ کام آپ کے ذمہ لگانا چاہتا ہوں، امانتیں لوٹا دیجیے گا. میرے پاس سارے مکے والوں کی امانتیں رکھی، اور فواطم کو مدینے لے آئیے گا. فواطم جمع ہے فاطمہ کی، تو 3 فاطمہ کو مدینے لے آئیے گا. کون کون سی 3 فاطمہ ہیں؟ وہ کہا کہ فاطمہ بنت میری بیٹی، آپ نے فرمایا فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ جناب امیر کی والدہ، اور فاطمہ بنت زبیر. کہ ان 3 خواتین کو میں چھوڑے جا رہا ہوں، آپ انہیں مدینے لے آئیے گا، ان پہ آنچ نہ آئے. کہ یا رسول اللہ میرا آپ سے وعدہ، میں ان کو پہنچا دوں گا. کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں، اب میں زور نہیں لگا پا رہا ہوں میں. تو جانے گرامی ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام صبح اٹھے، کیونکہ وقت نہیں ہے تفصیل سے پیش کروں پورا جو ہجرت کا واقعہ ہے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں. صبح اٹھے، سب کی امانتیں لوٹائیں، اور پھر ایک مرتبہ ہودج اور عماریاں سجائیں، پردے لگائے ان پہ کہ یہ جو بیویاں جا رہی ہیں یہ عام بیویاں نہیں ہیں، کوئی ایسی ہے جو کائنات کی ملکہ ہے، کوئی ایسی ہے جو کعبے میں ولادت کے لیے گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو یہ عام بیویاں نہیں ہیں جن کے لیے سرور کائنات نے وصیت کی جناب امیر کو. کہا یا علی ان کو لیتے آئیے گا. تو آپ نے پردے لگائے، بے انتہا اہتمام کیا. پھر ایک مرتبہ آوازیں دی اور کہا کہ مادر گرامی آپ رسول خدا کی دختر سے کہیے کہ پہلے وہ ہماری پہ سوار ہو جائیں. آپ نے اونٹنی کو بٹھا دیا. اب یہاں پہ پناہیان نے ایک جملہ لکھا بھی پڑھا بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سارے مکے والے ابو سفیان کے پاس جمع ہوئے. کبھی محمد تو چلے گئے، تم نے کہا تھا قتل کر دو، قتل کا منصوبہ تو ناکام ہو گیا، وہ تو ہجرت کر کے چلے گئے. مدینے سے خبریں آ رہی ہیں، پہنچ گئے کہ راستے میں ہے. تو کہا کہ لیکن ان کی بیٹی یہی ہے، انہیں گرفتار کر لو، وہ چھڑوانے کے لیے آئیں گے تو ہم انہیں مار دیں گے. لیکن سازشیں یہ نئی نہیں ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. یہ جب آپ اس طرح کے منصوبے دیکھتے ہیں نا آج، تو یہ نئے نہیں ہے، بنی امیہ کے پرانے ہتھ کنڈے ہیں. پہنچ رہے ہیں حضرات. تو اس نے کہا کہ بھئی انہیں گرفتار کر لو فوراً، اور محمد کو واپس آنا پڑے گا. اب انہیں اندازہ نہیں ہے کہ حفاظت کے لیے شیر خدا موجود ہے. تو اس مقام پہ ایک مرتبہ سب کے سب جو حملہ آور تھے وہ آئے اور ان کا کہ چاروں طرف سے گھیر کے گرفتار کر لو. اب اونٹنیوں پہ بیبیاں ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا تو جناب امیر نے اونٹنی کی جو مہار ہاتھ میں تھی اسے چھوڑا اور فوراً میدان میں اترے. تلوار کو کھینچا، مقابلے پہ آ گئے. جیسے ہی وہ افراد آنے لگے، بعض روایات میں صرف غرائے، شیر آپ دیکھتے ہیں نا دھاڑتا ہے، غراتا ہے، تو جناب امیر نے صرف آواز دی، سب بھاگنے لگے. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک آدمی آگے بڑھا، جناب امیر کے ہاتھوں 2 ہوا اور باقی بھاگ گئے. اب مجھے بحث نہیں ہے کہ کوئی مارا گیا یا نہیں مارا گیا، بس یہ ہے کہ جناب امیر کے آنے پہ سب بھاگنے لگے. جب سب بھاگ گئے تو جناب امیر واپس آئے. اب یہاں پہ جو روایت کا جملہ کہ جناب امیر نے آ کے جناب سیدہ سے سوال کیا، کہا آپ کو کوئی گھبراہٹ تو محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اتنے لوگوں نے حملہ کر دیا؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے جس کا ہمراہ علی ہو. جس کے ساتھ علی چلنے والا، اسے گھبراہٹ کیسے؟ تو اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ جناب امیر پھر گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے. 570 کلومیٹر ہے مکے سے مدینہ، 570 کلومیٹر ہے. راتوں میں آرام کرتے، پورا دن چلتے رہتے تھے. مولا وہ پورا راستہ چل کے آئے، جناب سیدہ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑے رکھا، کیونکہ سیدہ نے بات اتنی بڑی کی، مجھے آپ کا سہارا ہے کہ آپ موجود ہو تو خوف کیسا. تو جناب امیر علیہ السلام ایک مرتبہ اس اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چلتے رہے. جب قبا پہنچے نا، مدینے سے باہر، یعنی مکے سے جب آئیں تو پہلے قبا آتا ہے پھر مدینہ.
تو قبا پہنچے تو لوگ شور کرنے لگے، اہتمام کرنے لگے، علی آ گئے۔ تو سرور کائنات تشریف لائے، اور جیسی تشریف لائے نا تو آگے بڑھے، جناب امیر کو گلے لگایا۔ روایت میں ہے کہ جناب سرور کائنات نے جناب امیر کو گلے چومنے لگے، پیشانی کو چوما، رخسار چوما، گلا چوما۔ میرے بھائی آپ آ گئے، اپنے بستر پہ سلا کے آئے تھے نا۔ رسول خدا کو بے انتہا محبت تھی جناب امیر سے، تو جب ان کو صحیح و سالم دیکھا کہ آنچ نہیں آئی میرے بھائی پہ، تو چومنا شروع کیا، پیار کیا بہت زیادہ، کہ میرے بھائی آپ خیر و عافیت سے آ گئے۔ تو کہا یا رسول اللہ سب باتیں بعد میں۔ سلام کرنے کے بعد جو پہلا کام کیا نا جناب امیر نے، کہا یا رسول اللہ سب کچھ بعد میں، یہ آپ کی بیٹی کی اونٹنی کی مہار ہے، یہ سیدہ کی اونٹنی کی مہار ہے، آپ کی بیٹی اس اونٹنی پہ موجود ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا آپ کی امانت ہے میرے پاس سیدہ، آپ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں نے سیدہ پہ آنچ نہیں آنے دی۔ کیا جملہ فرمایا؟ میں نے آنچ نہیں آنے دی۔ حملہ ہوا تھا، میں سب کے مقابلے میں ڈٹ گیا، میں نے سیدہ پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو اس مقام پہ علماء کہتے ہیں کہ جناب امیر نے جب ہجرت کر کے آئے تھے نا تو پہلا جملہ فرمایا میں نے سیدہ پہ آنچ نہیں آنے دی۔ لیکن جب جناب امیر لاشا اٹھا کے لائے نا، جب جناب امیر لاشا اٹھا کے لائے نا قبر مطہر کے پاس جناب سیدہ کا، تو اس مقام پہ یہ نہیں دہرا سکے کہ آنچ نہیں آنے دی۔ جانتے ہیں اس مقام پہ کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ آواز دی، کیوں؟ کیونکہ سب نامحرم تھے اور امام حسن و حسین چھوٹے تھے، تو مولا نے تابوت سے جناب سیدہ کا لاشا اٹھایا، اور لاشا اٹھا کے آواز دی یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے، اپنی امانت واپس لے لیجئے۔ امانت تھی نا رسول خدا۔ تو ایک مرتبہ قبر مطہر سے دو ہاتھ اٹھے، جیسے ہی دو ہاتھ اٹھے دیکھے نا جناب امیر نے، تو لاشا دیتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ لاشا آرام سے لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، یہ فاطمہ زخمی ہے۔ اب نہیں کہہ سکے کہ ان پہ آنچ نہیں آنے دی، کیونکہ جانتے ہیں نا پہلو شکستہ ہے، اس سیدہ کا بازو زخمی ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، کوشش کروں گا 5 سے 10 منٹ کے اندر مکمل کر دوں۔ 5ویں امام علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 رونے والے ایسے ہیں کہ ان سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں رو سکتا۔ 5 رونے والے، مولا فرماتے ہیں پہلے ہیں جناب آدم، جب جنت سے زمین میں آ گئے تو آنے کے بعد گریہ کرتے تھے، روتے، لیکن جب ایک دن ان کے ایک بیٹے نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اتنا روتے تھے پروردگارا میرا حابیل کہاں ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں ایک دن ایک میدان میں سو رہے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ حضرت حابیل آئے ہیں، سر سے خون بہہ رہا، اور فرماتے ہیں بابا میں بہت زخمی ہوں، بابا مجھے دفنا دیجئے۔ ایک مرتبہ اٹھے اور رونے لگے، جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا آدم میرے ساتھ آئیے، آئیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ حابیل کی قبر کہاں ہے۔ تو قابیل نے جب قتل کیا تھا نا تو پورے جسم پہ پتھر رکھ دیے تھے، جناب آدم کو جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے آدم ان پتھروں کے نیچے آپ کا بیٹا ہے۔ ایک ایک پتھر جناب آدم نے ہٹانا شروع کیا، پتھر ہٹاتے ہٹاتے، اگر دیکھ رہے ہیں میری طرف تو جناب حابیل کا نا ایک ہاتھ پیشانی پہ تھا جب وہ سو رہے تھے، اور سر میں قابیل نے پتھر مارا تھا جس سے ان کی شہادت ہوئی، تو وہ ہاتھ ان کی پیشانی پہ تھا۔ جناب آدم کا جیسے ہی پتھر ہٹاتے ہٹاتے ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ پڑا، اور ہاتھ کو زخمی دیکھا، خون سے بھرا، تو بس ہاتھ میں لینا تھا، تڑپنے لگے، اور ایک مرتبہ کا پروردگارا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے، پروردگارا یہ جوان بیٹا مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، پھر سارے پتھر ہٹائے کا پروردگارا بڑا مشکل ہے مجھ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤ۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا آدم یہ آپ کا بیٹا ہے، آخری نبی محمد ہیں، ان کا ایک نواسا ہے نام حسین ہے، اس حسین کا جوان بیٹا علی اکبر مارا جائے گا، وہ آپ کے قابیل سے زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ حسین بڑھاپے میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائیں گے۔
ایک مرتبہ جناب آدم نے سوال کیا، اے جبرائیل، میں جب جنت کے دروازے پہ نام پڑھتا تھا تو جب حسین کے نام پہ آتا تھا نا، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، یہ وہی حسین تو نہیں ہے جن کا بیٹا مارا جائے گا؟ کہا ہاں آدم یہ وہی حسین ہے۔ بس بھائی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو پہلے سب سے زیادہ رونے والے جناب آدم، دوسرے جناب یعقوب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا زیادہ وقت نہیں لوں گا، دوسرے جناب یعقوب۔ کون ہے جناب یعقوب؟ جناب یوسف کے والد۔ کب گریہ کیا؟ جناب یوسف کی جدائی میں 40 برس گریہ کرتے رہے۔ 12 بیٹے تھے جناب یعقوب کے، 11 آنکھوں کے سامنے تھے، ایک جناب یوسف آنکھوں سے دور ہوئے۔ جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ کیا کہتے تھے؟ یا اسفا علی یوسف، بس ایک ہی بات، پروردگارہ میرا یوسف، میرا یوسف۔ ایک مرتبہ جب جناب امام سجاد سے کہا نا منحال نے، مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ تو امام سجاد نے فرمایا منحال تم نے انصاف نہیں کیا، نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، نبی یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی، اے منحال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے۔ تو مجھ سے کہتا میں روتا کیوں؟ کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے کہا ہاں منحال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منحال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا یہ بھی ہماری میراث ہے۔ منحال میں کبھی بھی دربار شام نہیں بھلا سکتا، بازار شام نہیں بھلا سکتا۔ اجرکم اللہ، بس بھئی میں نے تمام کیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ تیسری رونے والی ہستی کون ہے؟ جناب یوسف، زندان میں 7 برس یا 21 برس گریہ کرتے رہے۔ کہا مولا آپ نے فرمایا تھا 5 رونے والوں جتنا کوئی نہیں رو سکتا، مولا باقی 2 کون ہیں؟ مولا نے فرمایا چوتھی ہستی میری دادی فاطمہ، سب سے زیادہ رونے والوں میں جناب سیدہ۔ مولا 5ویں ہستی کون ہے؟ کہا میرے دادا سید سجاد، میرے دادا زین العابدین۔ بس بھئی اب میں پیش کروں آپ کے سامنے، جناب آدم 40 برس روتے رہے یا 70 برس، جناب یعقوب 40 برس، جناب یوسف 21 برس، امام سجاد بنا بر روایت 35 برس، بنا بر روایت 40 برس گریہ کرتے رہے۔ اور جناب سیدہ رسول خدا کے بعد صرف 3 مہینے 5 دن زندہ رہیں، زیادہ سے زیادہ روایت ہے 6 مہینے۔ تو اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ مولا کسی کی 40 برس، 21 برس، 70 برس مدت، جناب سیدہ چند مہینے گریہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ رونے والوں میں جناب سیدہ ہیں۔ تو اب مولا کیا فرمائیں گے؟ مولا فرمائیں گے میری دادی کے رونے کی مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ، اس شدت سے روتی تھی میری دادی، ان کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے، مدینے والے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ جب جناب یوسف زندان میں تھے نا تو زندان کے سارے قیدی کہتے تھے اے دروغہ زندان، یوسف سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، نہ ہم دن میں آرام کر سکتے ہیں نہ رات میں۔ دروغہ نے کہا یوسف یا دن میں رویا کرو یا رات میں۔ وہی مسلمانوں نے کہا یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں۔ ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں گا آپ سے، اتنا بڑا مدینہ، کیا جناب سیدہ کی آواز سارے مدینے میں جاتی تھی؟ نہیں، بی بی کی آواز نہیں جاتی تھی۔ تو اب یہاں علماء نے ایک روایت لکھی ہے، کہتے ہیں جب بھی جناب سیدہ روتی تھی ایک زلزلہ سا محسوس ہوتا تھا، مدینے والے لرزتے تھے شاید کوئی نبی اپنی قبر میں تڑپ رہے، مدینے والوں مت رلاؤ میری بیٹی کو، مدینے والوں مت رلاؤ۔ جناب رسول خدا سے جناب سیدہ کا رونا برداشت نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب جناب سیدہ روتی تھی نا عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی تھی۔ بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، اپنے اپنے نصیب کا رونا۔ جناب سیدہ پہ روئے نا، ایک جملہ کہوں گا، میرے کچھ استاد ہمیشہ فرماتے تھے جب لوگ جناب سیدہ پہ روئیں تو کو خبردار رومال استعمال نہ کرنا،
اپنے آنسوؤں کو چہروں پہ مل لو، پھر امام زمانہ سے کہنا مولا یہ آنسو میں نے آپ کی دادی پہ بہائے، مولا ان آنسوؤں کے بدلے میری شفاعت کر دیجئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جانتے ہیں جس بی بی کے گھر میں علی جیسے شیر موجود ہوں، حسنین جیسے بیٹے موجود ہوں، لیکن جانتے ہیں بی بی نے کیا کہا؟ جب بی بی نے یاد کیا تو امام زمانہ کو یاد کیا، جب کسی نے تحریر کو پھاڑا تو جناب سیدہ نے فرمایا یاد رکھو تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے ہر ظلم کا بدلہ لے گا۔ یا امام زمانہ، آپ کی دادی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں یہاں پہ بڑے بڑی شخصیات بیٹھی ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب سیدہ نے مولا کو وصیت کی نا تو جانتے ہیں وصیت میں کیا کہا؟ کہا یا علی میری قبر کا نشان چھپا دیجئے گا، میری قبر کا نشان مٹا دیجئے گا، میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا۔ جب ایک بہت بڑے مرجع نے اعمال کیے، مرحوم آیت اللہ مرشی نے کہا پروردگارہ مجھے جناب سیدہ کی اصل قبر کی زیارت کرا دے، مجھے بتا دے اصل قبر کہاں ہے، تو خود ہی فرماتے ہیں سید شہاب الدین مرشی نجفی کہتے ہیں میں نے خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ حرم میں پہنچو جناب معصومہ کے، جناب سیدہ آئی ہیں، تو کہا میں دوڑتا ہوا پہنچا، دیکھا ایک نور کا منارہ ہے، میں زمین پہ گر گیا۔ بی بی نے کہا کہ اے سید شہاب الدین میری طرف دیکھو، کہا بی بی میری اتنی جرت نہیں ہے آپ کو دیکھو، سید ہیں مرجع تقلید، لیکن کہا اتنی جرت نہیں میں آپ کو دیکھ سکوں۔ کہا سید شہاب الدین خبردار آئندہ اعمال نہ کرنا میری قبر کے نشان کے لیے، میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا، لیکن اگر چاہتے ہو میری قبر کا ثواب ملے تو میری بیٹی معصومہ کی زیارت کر لینا، تمہیں میری قبر کی زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ عزیزان گرامی آخری جملہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، لیکن آخری جملہ سن لیجئے۔ جناب امیر نے کتنے تابوت، کہا یہ بھی تابوت سیدہ کے نام سے چلا دو تاکہ کسی کو شک نہ ہو اصلی تابوت کون سا۔ 40 مقامات پہ قبر بنائی، تابوت میں لاشا اٹھایا، نہ جانے کتنی ہی 7 چادروں میں غسل دیا، کتنے کفن دیے، مجھے نہیں معلوم، یہ سیدہ دفنائی نہیں گئی، چھپائی گئی ہے۔ مولا سیدہ کو چھپا رہے، اور مسلمانوں سیدہ نے وصیت کی مجھے ان سے چھپاؤ، انہوں نے میرے پہ ظلم کیا ہے، یہ قبر پہ نہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔